میرے عزیز بزرگوں دوستوں، جس مبارک مہینے کا انتظار ہم کو تھا وہ قریب ہی آ پہنچا ہے۔ تو مشکل 6-7 دن باقی رہ چکے۔ ایک جمعرات سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جمعے سے بھی ایک دو رمضان ہو سکتی ہے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت فضیلت والا مہینہ ہے۔ جس کو رمضان مل جائے، نصیب ہو جائے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑی خدمت والا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا۔ ورنہ زندگی میں کئی رمضان آئے اور چلے گئے، جہاں تھے وہیں پر رہ گئے، اور بہت سے تو اللہ ہدایت فرمائے تنزلی میں بھی چلے گئے، اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب۔ ہم کو فکر کرنا ہے کہ رمضان جو ہے ہماری زندگی میں تبدیلی لائے، ہمارے اعمال کے اندر تبدیلی لائے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے صلاحیتیں جو ہے ہماری اس کے اندر تبدیلی لائے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ جو کہ قریب آ رہا ہے، اور ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ ورنہ دیکھے 6-7 دن بھی گزر جائے گے، پھر رمضان آ جائے گا۔ تعلیمات کے اندر ملتی ہے بات ہے کہ اللہ والے جو رہتے تھے، رمضان ختم ہوتا ہی نہیں، پھر رمضان کی آمد کے انتظار ہے کہ بغیر رمضان کے دل ہی نہیں لگتا۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ ہے کہ اگر رمضان کی حقیقت جو ہے، جو مجھ کو اللہ نے معلوم کرائی ہے، جو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے متعلق عطا فرمایا، اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے اس کی حقیقت، اس کی فضیلت رمضان مبارک کی، تو میں زندگی بھر میرے سال کے 12 مہینے رمضان ہی ہونے کی تمنا کرتے، دعا کرتے اللہ سے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان مبارک، ہم اس کا صحیح استقبال کرے، صحیح فائدہ اٹھانے والے بنے۔ اس کے لیے ترتیب بنانا، اپنے اعمال کی، اپنے رہن سہن کی ایک ترتیب بنا کے، نظام الاوقات جسے کہتے ہیں، بنا کر ابھی سے اس پہ کاربند ہو جانا ہے، یعنی ابھی سے اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جانا، تاکہ رمضان کا ہم کو صحیح نظام معلوم ہو جائے، صحیح عمل کرنے والے بن جائے کہ کام بھی ہو رہا ہے، اپنی عبادت بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے، سحر افطار کے وقت میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ ایک ترتیب بنائے، ایک نظام بنائے تو قابو میں آئے گا، اور جو فائدہ ہے رمضان کا وہ ہم کو عطا ہو، جو فضیلت ہے رمضان کی وہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، ہر نیک اعمال کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے فرض کا، اور نافل کا ثواب کے اعتبار سے فرض کے برابر ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ہم کو رمضان کی صحیح قدر کے لیے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا، تو اس کے لیے نظام بنانا ضروری ہے اپنا، کہ ہم سوئیں کب، اٹھیں کب، عمل کیا کرے، کیسا کرے، تمام چیزوں کا جائزہ لینا، اور اس انتظار میں نہیں رہنا کہ رمضان آیا تو ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، خیر خیرات کریں گے، بلکہ سال کے 12 مہینے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، تو ہم دینے کی نیت رکھنا ہے، بانٹنے کی نیت رکھنا ہے ہمیشہ۔ اور زکوٰۃ ہے وہ تو سال میں ایک بار ہی دی جائے گی، لیکن خیر خیرات جو ہے، نفلی صدقات جو ہے، وہ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن ہم دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو توفیق دیا، اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پہ زکوٰۃ کا تفصیلات الگ بیان کی گئی، اور صدقات کی تفصیلات میں بیان کی گئی۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا الگ نام ہے اللہ تعالیٰ، پھر صدقات کا الگ ہے، خیر خیرات کا الگ ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب الگ بتا رہے ہیں۔
وہ تو ہر ایک کو حکم ہے، جو بھی ہے اس کے اندر سے خرچ کرنا اللہ کے راہ، جو بھی اللہ دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو صاحب نصاب کے اوپر ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، جو ان کے الفاظ ہے قرآن کے اندر آپ دیکھیں، پڑھیے قرآن ترجمے سے آپ کو معلوم ہوگا، جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، جو کچھ بھی کے اندر کیا ہو سکتا ہے، 1 پیسہ بھی ہو سکتا ہے، 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، جائیدادیں بھی ہو سکتی ہے، نہیں سر؟ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، ایسے الفاظ ہے قرآن۔ تو ہم اس انتظام میں آئے کہ لوگ ہم کو دیے، بلکہ ہم یہ نیت و عزائم کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں کہ دریا بنیں گے لوگوں کے جو بھی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ دینوں کو دیکھتے، دینوں کی جو نیت رہتی ہے آپ کی، اس نیتوں کو دیکھتے، جتنا آپ خرچ کرے وہ نہیں ہے، نیت کیا ہے تمہاری وہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، ایسی نیت سے آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اس لیے ثواب کیا ہے؟ کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے، بعض کو 700 گنا ثواب دیا جاتا ہے، بعض کو 7 لاکھ 7 کروڑ، پھر اس کے بعد میں بتایا گیا کہ انلمیٹڈ ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، اللہ جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی صدقہ ہے، مختلف نیتوں سے صدقے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کی نیت کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ثواب اس کا بڑھا دیتے ہیں، کسی کو 10% ملتا ہے، 10 گنا زیادہ ملتا ہے، کسی کو 700 گنا زیادہ ملتا ہے، کسی کو 7 لاکھ، کسی کو 7 کروڑ، کسی کو اللہ جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، اور اللہ حساب ہی نہیں کچھ بھی اللہ کا، اور اللہ کے خزانے بھرے پڑے، اللہ کو کوئی فکر ہی نہیں کسی چیز، ساری کی ساری انسان جنات پوری کے پورے مل کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان اور جنات مل کر اللہ کے حضور پیش ہو کر ایک ہی صف میں، ایک ہی اس میں دعا کرنے لگ جائے، اور ہر ایک اپنی نیتوں سے بھی، حد سے جتنی اس کی قدر ہے، اس سے بھی، اس کی سمجھ سے بھی بڑھ کے اگر مانگ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو جتنا مانگ رہے اس سے بھی بڑھ کے دینے کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں رتی برابر کی کمی نہیں آتی، اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سوئی کا ناکے کو جو پانی لگتا ہے سمندر میں ڈبانے کے بعد، اتنی بھی کمی نہیں آتی اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے۔ اس لیے ہم دینی کی فکر کریں، عبادتوں کے اندر رجوع، بار بار آپ سے کہا جا رہا تھا، بولا جا رہا تھا، بھائی رمضان قریب ہے، ابھی سے کوشش کریں، ابھی سے نمازوں کا خاص کہ میری تکبیر اولا فوت نہ ہو، میری تمام نمازوں کی جو سنت نوافل ہے اس کا بھی میں اہتمام کرنے والا بنوں، میں اذان کے ساتھ کم از کم آخری درجے میں، انا کہ اذان سے پہلے یا آخری درجے میں کہ میں اذان کے ساتھ مسجد میں رہوں، ایسی فکر کریں، تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ الحمدللہ رمضان مبارک میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے کئی بندے اور بندیاں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں سحری اٹھ کر، تو کیا حدیث کرم کرنے والے ہوتے تو زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھنے والے ہوتے، تہجد گزاروں کے اندر نام شامل ہوتا اپنا، اس لیے آپ کو بار بار پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ کو اس بارے میں توجہ دلائی جا رہی تھی کہ بھائی تلاوت شروع کرتے قرآن کی، زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بنے تاکہ آسانی ہو جائے ان کو پڑھنے کے لیے، روان کیا گیا ہمارے پڑھنے کے اندر، دل جمعی ہو جائے، یعنی دل ہمارا جم جائے قرآن پڑھنے کے لیے، دل سے قرآن سے بیزار کے نہیں بلکہ قرآن پڑھنے میں ہم کو لطف آنے لگ جائے، اس لیے بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے بھائی قرآن پڑھ لو، بھائی تھوڑی دیر کیوں نہ ہوتا پڑھو، 10 منٹ کیوں نہ ہوتا پڑھیے، ایک روزانہ کا ایک پیپر تو بھی پڑھیے ہوگی، آپ کو بار بار یہی توجہ دی جا رہی ہے اس وجہ سے، تاکہ ہم کو قرآن سے، جس کو قرآن سے انس ہوگا، جس کو قرآن سے محبت ہوگی تو سارے وہ قرآن ہوگا، وہ قرآن کو ایک قرآن آخرت میں اللہ کے پاس میں اس کے لیے سفارش ہی بنے گا، قرآن سفارش ہی بنے گا، جس کو قرآن سے محبت ہوگی اس کا مقام مرتبہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہو جائے گا، وہ صاحب قرآن کہا جائے گا اللہ کے پاس، کوشش کرنے کے لیے کہا گا، تہجد پڑھنے کے لیے کہا گا، نمازوں کا خاص اہتمام کے چھوٹے چھوٹے وقتوں کے اندر ہماری نماز نہ چھوٹے، ہماری جماعت نہ چھوٹے، اس کے لیے توجہ دلائی، ابھی بھی موقع ہے، ابھی سے بھی اگر ہم کوشش کر رہے تو بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ بہت بڑے غفور رحیم
بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. آپ جتنا مانگتے مانگیے، آپ اپنی حیثیت سے مانگتے، اللہ تو اپنی شان کو عطا کرنے والا ہے. آپ یہ مت کیجیے کہ میں کیا مانگوں اللہ سے، میں بار بار مانگوں، میں کیا مانگوں. مانگو، آپ جتنا مانگ سکتے مانگو، دن میں مانگو، رات میں مانگو، نیک عمل کر کے مانگو، بغیر کچھ کرے کے مانگتے رہو اللہ سے. کون سے وقت کی گھڑی کا قبولیت کیا ہو جائے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، وہ بہت بڑے بادشاہ گزرے. درویشوں میں فرق صرف یہی تھا کہ لباس کا فرق تھا. درویشوں کا لباس الگ ہوتا ہے، شاہی بادشاہ ہے، ان کا کچھ الگ سا مسئلہ. ورنہ اعمال کے اندر، نیتوں کے اندر الحمدللہ اللہ قبول فرمائے کہ اعمال محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. بادشاہ وقت ہونے کے باوجود بھی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تہجد کا اہتمام، ہر نیکی کے اندر آگے بڑھے ہوئے تھے. ان کے زمانے میں ایک شخص محنت مزدوری کرنے والا، تھوڑا سا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ناساز ہو گئی. وہ حکیم کے پاس گیا اور حکیم سے اپنے علاج کے معالجے کے بارے میں دریافت کیا. تو حکیم صاحب نے دیکھا، سوچا، سمجھا اور ان کو بتایا کہ دیکھو تمہاری بیماری زیادہ تو نہیں ہے، تمہارا علاج ہو جائے گا، میں دوا بنا کر آپ کو دے دوں گا، لیکن اتنا ہے جو جڑی بوٹیاں لگتی ہیں اس میں وہ تو ہے میرے پاس، لیکن شہد ہونے کا ہے، اصلی شہد ہونا، خالی شہد ہونا ہے. آپ شہد لے کے آئیے تو میں دوا بنا کے آپ کو دے دوں گا. اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں شہد، اس ٹائم پہ شہد کا زمانہ نہیں ہے، یعنی ٹائم ٹیبل رہتا ہے. ابھی تو شہر میں شہد ملنا مشکل ہے. کسی کے پاس ہوگا بھی تو بہت مہنگا، جس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ شہد خرید کر لا سکے. وہ حکیم صاحب سے کہنے لگا کہ دیکھیے میرے پاس اتنی گنجائش تو نہیں کہ میں شہد لا سکوں، اصلی شہد، آپ کچھ آگے پیچھے کر کے دوا بنا کے دے دیجیے. وہ فرمانے لگے کہ دوا بنانے کے اندر آگے پیچھے نہیں دیکھا جا سکتا، جو چیز ضروری ہے وہ ہونا ضروری ہے. لیکن جڑی بوٹیاں ہیں پوری، شہد نہیں ہے. میں بتا شہد ڈال لیجیے، میں دوا بنا کے آپ کو دے دوں گا، آپ کی انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے. اور وہ چھوٹی سی ڈبیا دی ان کو کہ جاؤ بھائی یہ شہد جا کے لے کے آؤ اپنی سے. اب وہ بازار میں ادھر ادھر پھرے کرے، کوشش کرے، ملا نہیں. لوگوں کے پاس گئے، کوئی دروازہ کھول رہا، کوئی نہیں کھول رہا، کوئی لڑکیاں دے رہا، کوئی طنز کر رہا، کوئی سنی انسنی کر دے رہا. اور سارا دن پھر کے مایوس ہو کر واپس آ رہے. پھر راستے میں وہ شخص ایسا ہوا کہ محمود غزنوی جو کہ بادشاہ وقت ہے ہمارے، چلو جا کر ان کے لیے ایک بار ٹرائی کر دیتا ہوں، شاید کچھ کام بن جائے میرا. اور وہ اس نیت سے ان کے پاس گئے تو دربار محل کے پاس میں ایاز نامی جو ان کے غلام تھے وہ وہاں پر تھے، نیک دل تھے وہ بھی. اور ان سے کہنے لگے نرمی کے ساتھ کہ بتائیے کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ ایسے بکھرے دل. بولے کہ میں بیمار ہوں اور حکیم صاحب نے کہا ہے کہ تھوڑا سا شہد ہونا ہے، اصلی شہد ہونا ہے. میں تمام سارا دن پھرتے رہا، دیکھتے رہا، کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. اب میں اس نیت سے آیا ہوں کہ شاید بادشاہ سلامت کے دربار سے کچھ عنایت ہو جائے مجھ کو. تو جو ایاز تھے انہوں فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ یہیں بیٹھے رہیے، میں بادشاہ سلامت کے پاس آپ کی عرضی پیش کرتا ہوں. اور وہ ڈبیا لے کر بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ ایک سائل آیا ہے، شہد مانگ رہا ہے. تو وہ شہد کی ڈبی لیے اور وہ چھوٹی سی ڈبی تھی ان کے پاس، تو دیے تو لے لیے. محمود غزنوی لے کے اس کو دیکھے اور بازو میں رکھ دیے اور اعلان کرے کہ جاؤ خزانے میں سے جا کر بیت المال سے 3 شہد کے بڑے بڑے ڈبے، زیادہ مقدار میں شہد 3 جار بڑے بڑے اس سائل کو دے دو. پریشان ہو گئے کہ بھئی اس کو تو شہد تھوڑا سا ہونا تھا، وہ ڈبی بھی دیا اور بادشاہ 1903 تھی، اس کی تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ان سے پوچھنے لگے کہ اس کو تو تھوڑی مقدار ہونا تھا اور آپ بولتے تو اتنا زیادہ دینے کے اوپر کیوں؟ محمود غزنوی کہنے لگے کہ وہ جو انسان ہے، جو سائل آیا ہے، وہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، غریب ہے، اور اس کی جو استطاعت ہے مانگنے کی، انہیں اپنی حیثیت سے اس کو جو ضرورت ہے وہ مانگ رہا ہے. اور میں تو بادشاہ وقت ہوں، اللہ نے مجھ کو دیا ہے تو میں تو اپنی شان کے مطابق دوں گا. اور وہ 3 جار 3 بڑے ڈبے شہد کے ان کو دے دیے. اور وہ مزدور غریب انسان وہ شہد کو لے
دیکھ رہا، ہم کو دیکھ رہا، اس سے خوشی سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، دعائیں دل سے نکل رہی ہیں، اور برحال وہ خوشی کے اس میں شکریہ ادا کرتے ہوئے حکیم صاحب کے پاس گیا، ان کو شہد دیا، اس شہد کی دوا بنا کر ان کو دے دیے تھوڑی سی، اور باقی کا تو یہ مزدور کے پاس ہی رہے گا شہد، اور دوا شہد بن گئی اس کی، الحمدللہ شفا مل گئی اس کو، اور زندگی میں اس کو ایک وہ ہوگا، یقین ہوگا کہ بھائی ہم تو اپنی ایسے ایسے مانگتے ہیں اور اللہ تو دینے والا ہے، ایسے ایسے نوازتا ہے، ایک بادشاہ انسان میری طرح اللہ اس کو بادشاہت بنایا، بادشاہ بنایا، تو انہیں اپنی ایسی ایسی دولت، تو بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے اللہ رب العالمین، وہ کتنا نہیں نوازے گا، تو اس کے اپنے حساب سے عطا کرے گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب مانگنا ہے اپنے کو اللہ سے، تو اپنی دعاؤں کو مختصر مت کیجیے، اپنی نیتوں کو چھوٹی مت کیجیے، دل کھول کے مانگیے اللہ سے، اللہ دینے پہ بیٹھا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں مانگنے کے اوپر، مانگیے خود کی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بستی والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ سے مانگتے رہیے۔ یہ مہینہ بھی جو آنے والا ہے، ہمیشہ ہی مانگنا ہے، اللہ ہمیشہ ہی دینے کو بیٹھا ہے، لیکن بعض موقع اور زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے رمضان مبارک ہے، وہ تو بہت عطا کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں کیا ہے غمخواری کا معاملہ کرو، مدد کا معاملہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے یہ چیز چھوڑ دے گا، وہ بھی عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو کوشش کریں، فکر کریں، دوسروں کو دینے والے بنے، دوسروں کو دینے والے بنے، نیت صاف رکھیں، اور مہینہ جو ہے بہت مبارک مہینہ ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، اور یاد رکھیں رمضان مبارک جو ہے اس کے اندر ایک رات آنے والی ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کے عبادت کا جو ثواب ملتا ہے، چاہے آپ عبادت کے اندر ہو یا آرام کر رہے ہوں، لیکن نیتیں صحیح رکھیے، تھوڑی سی عبادت کر کے اگر آپ صحیح استعمال کریں گے، استقبال کریں گے، شب قدر کی قدر کریں گے، تو آپ کو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ مہینہ کیا ہے؟ مغفرت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اس مبارک مہینے میں دن میں رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو عرش کو تھامے فرشتے تھے ان سے کہتا ہے کہ چھوڑو میرے عرش کو، اور میرے روزدار بندے جو دعائیں بندے اور بندیاں دعائیں مانگ رہی ہیں، تم ان کی دعاؤں کے اوپر عامل کرو، تو ہم زیادہ سے زیادہ مانگنے والے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھتے، ذہن نشین کر لیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، لیکن اس میں 4 گناہ ایسے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے، وہ گناہ کو نہ چھوڑ دے۔ ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مبارک مہینے کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتا، اس لیے اگر ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کا دل دکھانے والے ہیں، تو ہم اپنے ماں باپ سے معافی چاہیں، ان کی فرما برداری میں۔ اور دوسرے، شراب کا جو عادی ہے، یعنی کنٹینیو شراب پینے والا ہے، روزانہ عادی ہو گیا شراب، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہے تو ہم توبہ کریں اللہ سے، معافی چاہے اللہ سے کہ اللہ میری شراب چھڑا دے، میں شراب چھوڑ دوں۔ تیسرے، رشتہ داروں کے اندر اختلاف کرنے والے، یعنی رشتہ داری توڑنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور دل میں لوگوں کے لیے جو کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ایسے گناہ کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے ہیں انسان کی، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرنے سکے۔ اگر یہ 4 گناہ ہمارے اندر ہیں تو ہم توبہ کریں، اس گناہ کو چھوڑنے کی فکر اور کوشش کریں، اور جیسا کہ رمضان آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی تفصیلات اس کی آئیں گی، وہاں پر اس کے اندر بتایا جائے گا آپ کو رمضان میں کیا کرنا ہے، لیکن اتنا تو کر لیں کہ رمضان قریب ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہم گناہوں سے توبہ کریں، اگر ہم نماز چھوڑنے والے ہیں تو نماز کے پابند بن جائیں، اگر ہم تلاوت سے محروم ہیں تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں۔ اگر اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ کب موقع ملے گا؟ ہمیں بتائیے۔ ایسے مبارک مہینے کے اندر بھی اگر نہیں کریں گے، اس کے استقبال میں بھی اگر ہمیں گناہوں کو اگر نہیں چھوڑیں گے، تو آپ کو توفیق کب ملے گی؟ کون سے ایسے موقع کی تلاش میں ہم کہ جب اس وقت میں ہمیں گناہ چھوڑ دیں گے؟ بتائیے۔ تو فکر کریں، کوشش کریں، رمضان آنے سے پہلے جو کہ 6-7 دن بچے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اللہ کے سامنے رو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اور رمضان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں عطا فرمائے، صحت کے ساتھ عطا فرمائے، اور تمام فضیلتیں اللہ تعالیٰ ہم کو حاصل ہو جائے،